بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے 330 رہنما اصول نمبر 89۔ گھر کے لیے قوانین بنائیں۔ اگر بچہ نافرمانی اور حکم عدولی کرتا ہے تو والدین کی حیثیت سے آپ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سننے اور ماننے والا بن جائے؟ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی اپنی جگہ کام نہیں کر سکتا جب تک اس میں قوانین واضح نہ ہوں۔ قانون سازی کا مطلب سختی نہیں ہوتا، اس سے ادارے میں نظم پیدا ہوتا ہے، اور نظم واضح کرتا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے اہم ادارہ آپ کا گھر، آپ کا خاندان ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سب سے اہم ادارے یعنی گھر کے لیے چند قوانین اور ضابطے طے کریں۔ یہ ضابطے غیر واضح نہ ہوں، مثال کے طور پر اچھے بچے بنو، کھانا تمیز سے کھاؤ وغیرہ، بلکہ واضح ہو، جیسے جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کے درمیان میں نہ بولا جائے، اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرو، کھانا وقت پر دسترخوان پر کھایا جائے وغیرہ۔ ایسے ہی یہ تمام دستور منفی انداز سے نہ ہو کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، بلکہ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ نہ کہا جائے کہ بیچ میں نہ ٹوکو، بلکہ یہ سمجھایا جائے جب ایک اپنی بات مکمل کر لیں تب تم اپنی بات کہو۔ باشعور والدین یہ شعور بھی بچے کو دیتے ہیں کہ گھر میں جو قوانین لاگو ہیں وہ دراصل سختی نہیں، بلکہ ان کی بہتر اور منظم زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ منظم زندگی آج گزاریں گے تو آگے چل کر کسی بھی ادارے یا کسی بھی ماحول میں کام کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو سکے گا۔ اس ضمن میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ خود والدین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قوانین صرف بچے کے لیے نہ ہوں، بلکہ خود پہلے اپنے لیے یعنی میاں اور بیوی آپس میں کچھ قوانین طے کر لیں، پھر ان ضابطوں کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی گزاریں۔ ان قوانین اور ضابطوں کا تعین بہتر ہوگا کہ شادی کے اوائل ہی میں میاں بیوی کر لیں، تو ان پر عمل درآمد آسان ہوگا اور اپنے بچوں کے لیے وہ مؤثر مثال بن کر سامنے آئیں گے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی یہ طے کریں کہ اگر دونوں میں سے کوئی غلطی کرے گا یا بچوں کی سرزنش غلط انداز سے کرے گا تو بچے کے سامنے وہ ایک دوسرے کو نہیں ٹوکیں گے اور نہ الجھیں گے۔ ایسے ہی اگر انہیں کسی مسئلے پر مشورہ کرنا ہے تو وہ بحث مباحثہ بچوں کے سامنے نہیں کریں گے۔ ایک اور مثال بچوں کی نیند کی لے لیجیے۔ والدین اگر دیر سے سوئیں تو بچے بھی دیر سے سوتے ہیں۔ باپ اگر کماتا ہے اور دیر سے آتا ہے تو میاں بیوی یہ طے کر لیں کہ بچے وقت پر سو جائیں گے، باپ کا انتظار نہیں کریں گے۔ اصول نمبر 90۔ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ بچے کے ذریعے صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، یعنی کوئی فقیر آئے دروازے پر دستک دے، بیٹے کو پیسے دے، بیٹا اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو دے دو۔ راستے میں کوئی نظر آئے، بچے کو پیسے دے، بیٹا اس فقیر کو دے دو۔ جب انسان بچوں کے ذریعے سے غریبوں کو، مستحقین کو دے گا تو اس سے سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اگر یہ نہ پاؤ تو پاکیزہ کلمہ کہہ دو، یعنی حسن اخلاق کے ساتھ نرم لہجے میں معذرت کر دو۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ صدقہ خیرات بھی ہے۔ جس قدر مالی وسعت ہو، جتنی ہمت ہو، اس کے مطابق غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مالی مدد کر کے اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سائل تمہارے سامنے دستے سوال دراز کرے تو تمہیں جو کچھ میسر ہو اس کو دے دو، یہاں تک کہ تم کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر کوئی معمولی چیز دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتے تو وہی معمولی چیز دے کر اس کا سوال پورا کرو۔ اور اگر سیرے سے کچھ بھی دینے کی استعداد نہیں رکھتے تو کم سے کم یہ کرو کہ اپنے ترش اور بھدے جواب کے ذریعے اس کے دل شکنی کرنے کے بجائے نہایت نرمی و ملائمت کے ساتھ اس کے سامنے اپنا عذر بیان کرو، اور وہ ایسے الفاظ اور اسلوب میں اس کو جواب دو کہ وہ تمہارے برتاؤ ہی سے خوش ہو جائے، بشرط یہ کہ اس میں دین کی مداحنت نہ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آیا، اپنی اولاد بیٹا بیٹی ساتھ ہے، باپ نے اس فقیر کو دو باتیں سنا دی، برا بھلا کہا، لعن طعن کیا، طعن تشنیع کا نشانہ بنایا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا سمجھ گیا کہ جو بھی فقیر آئے اس کی تذلیل کرنی چاہیے، اس کو تو بے عزت کرنی چاہیے۔ جیسے باپ نے کیا وہ اس کو اپنا کمال سمجھے گا۔ شریعت کا حکم ہے کہ سائل جب بھی آئے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے نام پر مانگ رہا ہے۔ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اس کو دے دے، اگرچہ اس کا مانگنا ٹھیک ہو یا نہیں، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس اس نے رب کے نام پر صدا لگائی، ہماری گنجائش بنے تو ہم اس کو دے دیں۔ تو اس طرح پڑوسیوں کے ہاں کوئی چیز بھیجنی ہو بچے کے ذریعے سے بھیجوائیں، بچے کو ترغیب دے، بیٹا پیسے دینے سے کم نہیں ہوتے، اللہ کے نام پر جب بھی کوئی دیتا ہے اللہ دگنا کر کے واپس کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔
اگرچہ صدقہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے، مگر حقیقت صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہے۔ بائیں طور پر صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے، وہ اور اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے نام اعمال میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی اسے اس طرح نعم البدل عطا فرمایا جاتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اس طرح بچے کو ترغیب دے، جیسے کنویں سے جتنا پانی نکالو پانی کم نہیں ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے، جتنا رب کے نام پر کوئی خرچ کرتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ پھر جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا اللہ دگنا کر کے دیتا ہے، کبھی 10 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی 7 لاکھ گنا۔ جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس شہر بصرہ کے چند علماء آئے۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں جو صوام و قوام یعنی دن بھر روزے رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے بڑے عابد و زاہد اور اللہ والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ان جیسا بن جائے۔ انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح اپنے ایک غریب بھتیجے سے کر دیا، اور وہ اس قابل نہیں کہ اپنے بیٹی کی رخصتی کا انتظام کر سکے۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان علماء کو اپنے گھر لے گئے اور ایک صندوق کھول کر اس میں سے درہموں کی 6 تھیلیاں نکالی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ۔ پھر کہنے لگے، ٹھہرو، کیونکہ انصاف کی بات نہیں، ہم ایک شخص کی عبادت میں خلل ڈالیں، لہٰذا مجھے بھی ساتھ لیتے چلو تاکہ ہم سب اس کی بیٹی کی رخصتی میں اس کی مدد کریں۔ دنیا اتنی قابل نہیں کہ مومن کی عبادت میں اس سے خلل ڈالا جائے، اور نہ ہم اتنے بڑے کہ اولیاء اللہ کی خدمت نہ کریں۔ 40,000 دراہم، 20 غلام اور گھر کی سخاوت۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ آئے۔ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے گھر فارغ کر دیا اور کہا، میں آپ کے ساتھ وہی کروں گا جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور کہا، آپ پر کتنا قرضہ ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، 20,000۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 40,000 دیے اور 20 غلام دیے اور فرمایا، میرے گھر میں جو ہے وہ سب تمہارا ہے۔ 3 شخصوں کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 شخصوں کو میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ پہلا وہ شخص جو میرے لیے محفل میں وسعت کر کے جگہ بنا دے، میں اس کا بدلہ عطا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اگرچہ سب کچھ اس کو دے دوں جس کا میں مالک ہوں۔ دوسرا وہ شخص جس کے قدم میرے پاس آمد و رفت رکھنے کی وجہ سے غبار آلود ہوتے ہیں، میں اس کا بدلہ اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگرچہ میں اس کے لیے اپنا خون بھی بہا دوں۔ تیسرا وہ شخص جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ رب العالمین میری طرف سے بدلہ اتار کر دے گا، وہ یہ جس کو کوئی ضرورت پیش آئے اور وہ اپنی ضرورت میرے آگے پیش کر دیں، اور میرے سے اس کے لیے اپنی حاجت پیش کرنے کی دوسری کوئی جگہ بھی نہ ہو۔ صدقہ دینے کے سبب ایک اژدہے کے شر سے محفوظ ہونا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح سے اس کی شکایت کی اور درخواست کی کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی روزانہ لکڑی چننے جاتا تھا، چنانچہ وہ اس دن لکڑی چننے کے لیے نکلا۔ اس دن اس کے ساتھ 2 روٹیاں تھیں۔ اس نے ایک روٹی کھا لی اور دوسری صدقہ کر دی، چنانچہ وہ گیا اور لکڑی چن کر شام کو صحیح و سالم لوٹ آیا۔ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ لوگ صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، وہ آدمی تو لکڑی چن کر صحیح و سالم واپس آ گیا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ انہوں نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا، تم نے آج کون سے عمل کیے ہیں؟ اس نے عرض کیا، میں آج لکڑی چننے نکلا تو میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے ایک کو صدقہ کر دیا اور دوسری کو کھا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس لکڑی کے گھٹ کو کھولو۔ لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک سیاہ سانپ تنے کی مانند پڑا ہوا تھا اور اپنے دانتوں کو لکڑی کے ایک موٹے تنے پر گاڑے ہوئے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اسی عمل یعنی صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنے افطاری کا کھانا مسکین کو دینا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روزے سے تھی اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا تو انہوں نے لونڈی سے کہا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے کہا، افطار کس چیز سے کریں گے؟ فرمایا، دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھیجوا دیا۔ لونڈی کو بلا کر کہا، یہ کھانا تیرے روٹی سے بہتر ہے۔
حضرت حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر کی بے مثال سخاوت۔ ابو الحسن مدائنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے سامان کے اونٹ ان سے جدا ہو گئے۔ یہ بھوکے پیاسے چل رہے تھے۔ ایک خیمے پر ان کا گزر ہوا، اس میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان حضرات نے اس سے پوچھا، ہمارے پینے کی کوئی چیز، پانی یا دودھ، لسی وغیرہ تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا ہے کہ لوگ اپنی اونٹنیوں پر سے اترے۔ اس بڑھیا کے پاس ایک معمولی سی بکری تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، اس کا دودھ نکال لو، اس کو تھوڑا تھوڑا پی لو۔ ان حضرات نے اس کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کوئی کھانے کی چیز بھی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بکری ہے، اس کو تم میں سے کوئی ذبح کر لے تو میں پکا دوں گی۔ انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس نے پکایا۔ یہ حضرات کھا پی کر جب شام کو چلنے لگے تو انہوں نے اس بڑھیا سے کہا، ہم ہاشمی لوگ ہیں، اس وقت حج کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ اگر ہم زندہ سلامت واپس مدینہ منورہ پہنچ جائے تو ہمارے پاس آنا، تیرے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ یہ حضرات تو فرما کر چلے گئے۔ شام کو جب اس کا خاوند کہیں جنگل وغیرہ سے آیا تو اس بڑھیا نے ہاشمی لوگوں کا قصہ سنایا۔ وہ بہت خفا ہوا کہ تو نے اجنبی لوگوں کے واسطے بکری ذبح کر ڈالی، معلوم نہیں کون تھے۔ پھر کہتی ہے کہ ہاشمی تھے۔ غرض وہ خفا ہو کر چپ ہو گیا۔ کچھ زمانے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو غربت نے جب بہت ستایا تو یہ محنت مزدوری کی نیت سے مدینہ منورہ گئے۔ دن بھر مینگنیاں چگا کرتے اور ان کو بیچ کر گزر کیا کرتے۔ ایک دن وہ بوڑھیا مینگنیاں چگ رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے دروازے کے آگے تشریف رکھتے تھے۔ جب یہ وہاں کو گزری تو اس کو دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان لیا اور اپنے غلام کو بھیج کر اس کو اپنے پاس بلوایا اور فرمایا، اللہ کی بندی، تو مجھے بھی پہچانتی ہے؟ اس نے کہا، میں نے تو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا، میں وہی تیرا مہمان ہوں، دودھ اور بکری والا۔ بڑھیا نے پھر بھی نہ پہچانا اور کہا، کیا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں وہی ہوں۔ اور یہ فرما کر آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے لیے 1000 بکریاں اور 1000 درہم بھی عطا فرمائے، اور اپنے غلام کے ساتھ اس بڑھیا کو چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا بدلہ عطا فرمایا؟ اس نے کہا، 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ یہ سن کر اتنی ہی مقدار دونوں چیزوں کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے تحقیق فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا برابر فرمایا، اور جب معلوم ہوا کہ یہ مقدار ہے تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے، اور یہ فرمایا کہ اگر تو پہلے مجھ سے مل لیتی تو میں اس سے بہت زیادہ دیتا۔ یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 دینار اشرفیہ لے کر خاوند کے پاس پہنچی کہ یہ اس ضعیف اور کمزور بکری کا بدلہ ہے۔ والدہ کے صدقے کے سبب بیٹے کا شیر کے حملے سے محفوظ ہونا۔ ایک عورت کا بچہ طویل عرصہ غائب رہا۔ ایک دن وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، ابھی وہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ ایک فقیر نے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی۔ اس نے منہ میں جاتا لقمہ وہیں روک کر لقمہ سمیت پوری روٹی فقیر کو دے دی اور خود بھوکی رہی۔ اسے اپنے بیٹے کی بڑی فکر لگی رہتی اور وہ ہمیشہ اس کی واپسی کی دعائیں کرتی تھی۔ اس بات کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس کا بیٹا صحیح سالم گھر لوٹ آیا، اور پھر ایک دن ماں کو راستے کی سختیوں سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ سب سے حیرت انگیز واقعہ مجھے یہ پیش آیا کہ میں فلاں وقت فلاں شہر کے گھنے جنگل میں جا رہا تھا۔ ایک دم سامنے سے شیر نمودار ہوا، میرا گدھا وہیں رک گیا اور مجھے پھینک کر پیچھے ہی جانب دوڑا۔ شیر نے اپنے پنجے میری پیوند شدہ قمیض میں گاڑ دیے تاہم مجھے کوئی خراش تک نہ آئی۔ البتہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا درختوں کے جھنڈ میں لے آیا۔ عین اسی وقت جب وہ میرے سینے پر پنجے رکھ کر چیر پھاڑ کرنے ہی والا تھا کہ ایک عظیم الخلقت آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ روشن اور کپڑے سفید تھے۔ اس نے شیر کو گردن سے پکڑا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا، اٹھ اے کتے، لقمے کے بدلے لقمہ۔ شیر لڑکھڑا کر اٹھا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے آدمی کو دائیں بائیں خوب ڈھونڈا مگر کہیں اس کا نشان نہ ملا۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میری کھوئی طاقت واپس آ گئی اور حواس مجتمع ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے جسم کو ٹٹولا، کہیں کوئی زخم یا خراش نہ تھی۔ میں وہاں سے چل پڑا، یہاں تک کہ اپنے قافلے سے جا ملا۔ میں نے ان کو اس بارے میں بتایا تو انہیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ میں شیر کے چنگل سے کیسے بچ گیا۔ میں ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ وہ آدمی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ لقمے کے بدلے لقمہ۔ ماں نے اس وقت میں غور کیا تو یہ وہی وقت تھا جب اس نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر فقیر کو صدقہ کیا تھا۔
چنانچہ اس نے بیٹے کو اس کا مطلب سمجھایا۔ جملے کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے فقیر کو لقمہ دیا تو اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچایا۔ غور کرے کہ صدقہ دینے والی ماں ہے، چونکہ بیٹے کو اگر شیر کھا لیتا تو تکلیف ماں کو ہوتی، تو اللہ نے ماں سے اس تکلیف کو صدقے کی برکت سے ہٹایا۔ والدہ کی طرف سے روٹی صدقہ کرنے پر بیٹے کی دشمنوں سے حفاظت۔ خلیفۃ المقتدر کے وزیر ابو الحسن بن فرات نے ایک مرتبہ ابو جعفر بن بستام سے کہا کہ یہ تمہاری روٹی کا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ واقعہ ہے کہ میری والدہ نہایت نیک سل رسیدہ عورت تھی۔ میری پیدائش کے وقت ہی سے اس کی عادت ہو گئی تھی کہ میں جب بستر پر سوتا تھا ہر رات اس کے نیچے ایک روٹی رکھ دیا کرتی اور صبح میری طرف سے روٹی کو صدقہ کر دیا کرتی، اور میں بھی اب تک ایسا ہی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وزیر ابن الفرات نے کہا، میں تم سے بدظن تھا اور گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ 3 رات سے مسلسل خواب دیکھتا تھا کہ تم سے جنگ کر رہا ہوں تاکہ گرفتار کروں، مگر تمہارے ہاتھ میں ڈھال کی مانند روٹی رہتی تھی جس سے میرا تیر تم کو نہ لگتا۔ جاؤ، اب تم امن میں ہو، تم مامون ہو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، تربیت کا ایک اصول یہ ہے کہ اولاد کے ذریعے سے صدقہ کیا جائے، صدقے کی عادت ڈالی جائے۔ فقیر جب بھی گھر پر آئے اور اللہ کے نام پر مانگے، اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ جب ہم اولاد کے دل میں صدقے کی محبت ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ بیٹا، اس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے، خرچ کے بعد ذہنی سکون اور غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اصول نمبر 109، غریبوں سے محبت، تعاون اور میل جول کی تعلیم دیں۔ بچے کے دل میں ابتدا سے غریبوں کی محبت ڈالیں، غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا غریب کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں دولت مند پیسے والے کی اولاد کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور میل جول رکھنے پر خوش ہوتے ہیں، غریب اور یتیم کے ساتھ بیٹھنے پر خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے بچہ ابتدا ہی سے عیاش بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جن کے والدین کی زندگی دولت پیسے میں گزر رہی ہوتی ہے، جن کی کمائی کرپشن، سود، رشوت اور حرام کی ہوتی ہے۔ ان بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے زندگی میں بھی خواہشات، عیاشی، دولت سے محبت، پیسہ اور ثروت، فیشن، یہ چیزیں ابتدا ہی سے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنی ان خواہشات اور دوستوں کی مجلسوں میں شرکت کے لیے والدین سے بھاری رقم کا تقاضا خرچے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ رقم نہ ملے تو وہ والدین کا باغی ہو جاتا ہے۔ اب اس کا سبب ہم خود بنے۔ اگر آپ کا بچہ غریب کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اس کے دل میں ان کی محبت آئے گی اور شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ فلاں کے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے ہمیں اتنا دیا۔ ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھا، اللہ نے ہمیں لباس دیا۔ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کرائے کا مکان ہے، اللہ نے ہمیں اپنا مکان دیا۔ ان کے حالت سنے گا، شکر کرے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا، گھر آ کر بتائیں گا، اپنے حصے میں سے ان کو دیں گا۔ اس طرح محبت بھی بڑھتی رہیں گی، زندگی میں عاجزی بھی آئیں گی۔ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے اس صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھے گا، عاجزی، تواضع آئیں گی۔ مالداروں کے ساتھ بیٹھے گا، مال کی محبت آئیں گی۔ فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، گناہ پر جری ہو جائیں گا۔ حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے گا، ظلم و ستم آئیں گا۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا، فیشن، دولت، حرص و ہوس اور لعن طعن اور ناشکری زندگی میں آئیں گی۔ علماء کی صحبت اختیار کرے گا، علم سے محبت آئیں گی۔ صلحاء کی صحبت میں رہیں گا، عمل میں آگے بڑھتا رہیں گا۔ تو ہر صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا، سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک شخص نے شیر کا ایک چھوٹا بچہ لے لیا، جنگل سے لے کر آیا اور اس کو بھیڑیوں کے ساتھ رکھا۔ اب وہ بھیڑیوں کی صحبت میں رہتا تو انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اس میں بھیڑیوں کی عادت آ گئی۔ اب اس کو پتہ نہیں میں جنگل کا بادشاہ ہوں، لیکن چونکہ صحبت بھیڑیوں کی ملی تو وہ بھیڑیوں والی عادت اس میں سرائیت کر گئی۔ ایک دفعہ جب پانی پینے کے لیے گھاٹ پر گیا تو پانی میں جو دیکھا تو اسے اپنی شکل نظر آئی۔ اس نے کہا، میں تو شیر ہوں، میں بھیڑیا نہیں ہوں۔ پھر اس نے فوراً آواز نکالی، جنگل کی طرف گیا کہ میرے اندر تو یہ صفات تھی اور میں کس میں چلا گیا۔ تو اس کو جب اپنی اصلی حالت کا پتہ چلا، اس نے بھیڑیوں کو چھوڑا، جنگل کی طرف گیا، پھر حکمرانی شروع کی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شہزادہ تھا جس نے شروع ہی سے عورتوں میں پرورش پائی تھی۔ اسے مردوں کی صحبت نصیب ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ جوانی تک عورتوں ہی میں رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی طبیعت اور مزاج نسوانی بن گیا۔ وہ عورتوں ہی کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتا تھا اور انہی کی طرح بول چال اور چلنے کا انداز تھا۔ ایک دن اتفاق سے کہیں سے سانپ نکل آیا، سب عورتیں چلانے لگیں، کسی مرد کو بلاؤ، سانپ نکل آیا۔ وہ شہزادے صاحب بھی کہنے لگے، ارے کسی مرد کو بلاؤ، سانپ آ گیا ہے۔ کسی عورت نے انہیں یاد دلایا کہ حضور آپ بھی تو مرد ہیں، آپ ہی ہمت کر لیں۔ شہزادہ شرمندہ ہو کر کہنے لگا،
مجھے تو اب پتہ چلا میں مرد ہوں، لاؤ لاٹھی لاؤ میں اس کو مارتا ہوں۔ تو بھیڑوں اور بکریوں کی صحبت شیروں کو بھی بھیڑ بکری بنا دیتی ہے، اور عورتوں کی ہم نشینی مردوں میں بھی زنانہ صفات پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو صحبت بد کا شکار نہ ہونے دیں، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ غریب بچوں کی صحبت سے عاجزی اور تواضع آئیں گی، اور انہیں اس بات کی ترغیب دیں کہ غریبوں کے ساتھ تعاون چھپ کر کیا کریں۔ جس ذات کے لیے کر رہے ہیں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز تم کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کام چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مختصر تعاون ہی کیوں نہ ہو، شریعت میں اصل مدار اخلاص پر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر بھی کوئی نیک کام کرے کہ جس میں نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ کوئی روشن دان، تو اس کا وہ عمل لوگوں میں مشہور ہو جائے گا، خواہ وہ عمل کسی طرح کا ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص پتھر کے اندر بھی گھس کر کوئی نیک کام کرے کہ جس میں نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے اور نہ کوئی روشن دان، اور اس طرح اس پتھر کے اندر نہ تو داخل ہو کر اور نہ باہر سے جھانک کر دیکھا جا سکتا ہے کہ اندر کون شخص کیا کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ شخص اپنے اس نیک عمل کے ساتھ لوگوں میں بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کسی ضرورت مند کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور بسا اوقات وہ غریبوں اور مستحق نیکی اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ضرورت مندوں کے ساتھ تعاون کے سبب مجوسی اور اہل و عیال کو اسلام کی توفیق مل گئی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ بغداد میں فلاں مجوسی سے جا کر کہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں مجوسی کے پاس کیسے جاؤں گا۔ دوسری رات سویا، پھر اسی طرح خواب دیکھا، اور تیسری رات پھر اسی طرح خواب دیکھا۔ تیسرے دن صبح کو میں بغداد کی طرف چل پڑا اور مجوسی کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے دیکھا کہ بہت نعمتوں میں اور دنیا کی کشائش میں موجود ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا بتائیں۔ میں نے کہا علیحدگی میں بتاؤں گا۔ لوگ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اس کے خواص دوست ساتھ رہ گئے۔ میں نے کہا ان سے بھی علیحدگی میں بتاؤں گا۔ اس مجوسی نے اپنے خواص کو بھی ہٹا دیا اور مجھ سے کہا اب بتاؤ۔ میں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ مجوسی نے کہا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا میں اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہوں۔ میں نے کہا میں نے بھی یہ خیال کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مجھے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہا میں پہلے گمراہی میں تھا اور اب میں نے حق کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ تم میں سے جو مسلمان نہیں ہوگا میں اپنی ہر چیز اس سے چھین لوں گا۔ تو اس کے ساتھیوں میں سے بہت تھوڑوں کے علاوہ سارے مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے، میں گمراہی میں تھا اور میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، تو بتا اب تو کون سا مذہب اختیار کرے گا؟ بیٹے نے کہا اے ابا جان، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس مجوسی کی اپنی بیٹی نے کہا ابا جان اللہ کی قسم، میں تو پہلے سے ہی بھائی کے ساتھ نکاح کو ناپسند سمجھتی تھی۔ وہ بیٹی بھی مسلمان ہو گئی۔ مجوسی نے اس آدمی سے پوچھا جو دعا قبول ہوئی تھی، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی دعا تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ مجوسی نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی اپنے بیٹے سے شادی کی اور اس پر کھانا تیار کیا اور میں نے سب لوگوں کو دعوت دی تو میری دنیاوی وسعت کی وجہ سے لوگوں نے دعوت قبول کی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے تو میں تھک گیا اور میں نے خادم سے کہا میرے لیے گھر کے اوپر والے حصے میں چٹائی بچھاؤ تاکہ میں کچھ دیر سو جاؤں۔ میں گھر کے اوپر چڑھا اور ہمارے پڑوس میں کچھ شریف لوگ تھے جو غریب تھے، تو میں ایک بچی کی آواز سنی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اے امی جان، اس مجوسی نے اپنے کھانے کی خوشبو سے ہمیں تکلیف دی ہے۔ میں بچی کی بات سن کر گھر سے نیچے اترا اور میں نے ان کے لیے بہت سا کھانا، ڈھیر سارے دراہم و نازے اور گھر میں موجود ہر شخص کے لیے کپڑے بھجوائے۔ تو ایک بچی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حشر میرے دادے کے ساتھ کرے، اور دوسروں نے آمین کہی۔ یہی وہ دعا ہے جو قبول ہوئی۔ اصول نمبر 92، بچوں کے سامنے دوسروں کی مدد کرتے رہیں۔
بچوں کے سامنے دوسروں کی جسمانی اور مالی مدد کرتے رہیں، مثلاً کوئی بوڑھا ہے، سامان نہیں اٹھا سکتا، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، آپ نے خود اس بوڑھے کا سامان لیا، کوئی سوار نہیں ہو سکتا، آپ نے ہاتھ پکڑ کے سوار کر دیا، راستے میں کوئی نابینا نظر آیا، آپ نے ہاتھ پکڑ کر اسے راستہ پار کرا دیا۔ بچہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، گاڑی میں سفر کیا، کوئی بوڑھا آ گیا، اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس بوڑھے کو بٹھا دیا، راہ چلتے ہوئے کوئی بوڑھا نظر آیا، پیچھے ہٹ گئے اور اسے راستہ دے دیا، راستے میں کوئی ملا، محبت سے سلام کیا، دعاؤں کی درخواست کی، کہ بچہ یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ واقعی بڑوں کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہوتا ہے اور یوں ہی ان کی نصرت اور مدد کی جاتی ہے۔ تو جب انسان ان کے ساتھ جسمانی اور مالی مدد کرے گا تو بچے کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ صدقے کے سبب مٹی اور برادے کا آٹے میں تبدیل ہو جانا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کی زوجہ نے اپنے شوہر کو کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے۔ ابو مسلم رحمہ اللہ بولے، کیا کوئی چیز ہے؟ امام مسلم نے کہا، ایک درہم ہے جس کا سوت بیچا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ مجھے دے دو اور تھیلا لے آؤ۔ پھر وہ بازار چلے گئے۔ وہ ایک شخص کے پاس کھڑے ہو کر کھانا خرید رہے تھے کہ ایک سائل آ کھڑا ہوا اور بولا، اے ابو مسلم، مجھ پر صدقہ کر دو۔ اس نے مطلب میں بڑی الحاح وزاری کی تو انہوں نے وہ ایک درہم اسے دے دیا، پھر تھیلے کو لکڑی کے برادے اور مٹی سے بھر دیا، گھر کی طرف آئے اور دروازے کے پیچھے رکھ کر واپس ہو گئے۔ جب ابو مسلم نے اس تھیلے کو کھولا تو اس میں سفید آٹا تھا۔ انہوں نے اسے گوندھا اور روٹیاں پکائیں۔ جب رات کو ابو مسلم آئے تو انہوں نے ان کے سامنے دسترخوان اور چپاتیاں رکھیں۔ ابو مسلم رحمہ اللہ نے کہا، کیا یہ تمہارے پاس ابو مسلم رحمہ اللہ نے کہا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا اے ام مسلم؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اس آٹے سے بنائی ہے جو تم دن کو لائے تھے۔ تو ابو مسلم رحمہ اللہ کھانے لگے اور رو دیے۔ یہ ابو مسلم رحمہ اللہ کی کرامت تھی کہ اللہ رب العزت نے برادے کو آٹے میں تبدیل کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے غیبی نصرت و مدد تھی۔ اصول نمبر 93، بچوں کو معذرت کرنا سکھائیں۔ اگر بچے سے غلطی ہو جائے، اس کو بتائے کہ بیٹا، آپ سے غلطی ہوئی ہے اور جس کی غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگو۔ اس سے کہو، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ والدہ کی نافرمانی کی، والدہ سے معافی مانگے۔ بڑے بھائی بہنوں کی نافرمانی کی، ان سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ طائب ہو جاؤ۔ بچپن ہی سے دل میں معذرت کی عادت ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ معافی سے عزت کم نہیں ہوگی، تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی۔ معافی مانگ کر کبھی کوئی ذلیل نہیں ہوا، تکبر کر کے کبھی کسی نے عزت نہیں پائی۔ جب بھی انسان معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ کے ہاں بھی عزت بڑھ جاتی ہے اور مخلوق کے ہاں بھی۔ تو بچہ سمجھ جائے گا کہ غلطی پر اڑنا اور اسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا بے وقوفی ہے، غلطی پر معافی مانگنا کمال ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، خود بھی کسی کو معاف نہیں کرتے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچہ بھی یہ چیزیں سیکھ کر وہ بھی دوسروں کو اسی طرح پکارتا ہے۔ ماں باپ سے اس نے جو لب و لہجہ اور گفتگو سیکھی ہے، وہی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اصول نمبر 94، ابتدا سے بچوں پر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ڈالیں۔ بچہ جب 5-6 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس پر ذمہ داریاں ڈالیں۔ مثلاً، بیٹا دودھ آپ نے لانا ہے، بیٹا راشن آپ نے لے کر آنا ہے، گھر کا سامان بازار سے آپ نے لانا ہے، فلاں کے گھر یہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، تاکہ بچپن ہی سے اس پر ذمہ داری آتی رہے، وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھے۔ جب بچہ ابتدا سے آزاد ہوتا ہے تو جوانی میں بھی آزاد ہی ہوتا ہے، پھر وہ ماتحتی کو قبول نہیں کرتا۔ کسی کے ساتھ رہنا اور مان کر چلنا اس پر گنا گزرتا ہے۔ کسی کے ماتحت ہو کر کاروبار، نوکری یا مزدوری کرنا وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے۔ اور جب بچپن سے اس پر ذمہ داری ڈالی جائیں گی تو وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو ایک ذمہ دار سمجھے گا اور اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ اصول نمبر 95، اپنا کام خود کرنے کا عادی بنائیں۔ بچوں کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ اپنا کام خود کریں۔ بچے کو ابتدا سے سمجھائے، بیٹا اپنا کام اپنے خود کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے، بچوں کے کام ہم کرتے ہیں، اس لیے بچہ ابتدا سے اپنے کرنے کے کام چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہر کام ماں باپ کے ذمہ ہے۔ بچے کو بتائیں، بیٹا اسکول کا یونیفارم آپ نے پہننا ہے، فلاں جگہ سے اٹھائے، فلاں جگہ اتار کر رکھے، اپنا بیگ فلاں جگہ رکھے، قرآن کریم فلاں جگہ رکھے، واپسی میں بھی یہیں لا کر رکھے، جوتے فلاں جگہ رکھے، پانی لینا ہے خود اٹھ کر لیں، دسترخوان خود ڈالے، کھانے کے دوران کوئی چیز چاہیے خود اٹھ کر لیں۔ ہم کہتے ہیں، جی بچہ ہی تو ہے، چھوڑ دو، اس کو نہ بولو۔ ماں کہتی ہے، اس کے حصے کا کام میں کر لوں گی، باپ کہتا ہے میں کر لوں گا۔ تو ہم نے ابتدا ہی سے اس کو جامد اور کامچور بنا دیا۔
اب اگر بیٹے کو کہا جائے بیٹا جاؤ گلی کے کونے سے 50 روپے کا دودھ لے آؤ، تو وہ آگے دوسرے بچے کو بھیجتا ہے۔ گھر والے انتظار میں، مہمان بیٹھا بیٹھا گھنٹہ گزر گیا اور گلی کے کونے سے دودھ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ابتدا سے اسے کام کرنے کا عادی نہیں بنایا۔ یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ بچوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ اپنے حصے کا کام خود کرے، والدین کو کہنا نہ پڑے۔ آج ہوتا کیا ہے، اسکول مدرسہ جاتے ہوئے بچے والدین کو پریشان کرتے ہیں، اور واپسی میں شوز ایک کونے میں، بیگ دوسرے کونے میں، یونیفارم ایک جگہ، قاعدہ دوسری جگہ۔ اب اگلے دن یہ چیزیں تلاش کرتے وقت کافی وقت صرف ہو جاتا ہے، گھر کا سامان بکھر جاتا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ ہم نے بچوں کو کام کا عادی نہیں بنایا۔ اصول نمبر 96، بچوں کو کھیلنے کا وقت مہیا کریں۔ دن بھر میں ایسا وقت ہونا چاہیے کہ بچہ آدھا پونا گھنٹہ جس میں وہ جسمانی کھیل کھیل سکے۔ انسان کو جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، آرام کے لیے نیند کی ضرورت ہے، اس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے اسے ورزش اور کھیل کود کی بھی ضرورت ہے۔ کھیل کود کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل ہاتھ میں دے دو۔ ہم نے کھیل اس کو سمجھا کہ ٹچ موبائل پر گیم لگا کر بچے کو دے دو۔ ہم نے اس کو گیم لگا دیا، اب وہ سارا دن موبائل پر لگا ہوا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا، بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں۔ گھر میں بیٹھا بیٹھا گیم کھیل کر آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، بیٹھ کر جسم بھاری ہو گیا، لڑائی جھگڑا دیکھ دیکھ کر مزاج میں چھڑچھڑاپن آ گیا، بات بات پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، مزاج میں سختی آ گئی۔ جب موبائل پر بچہ لڑتا ہے، آج جو بچہ موبائل کا عادی ہے، اگر اس کے ہاتھ سے تھوڑی دیر کے لیے موبائل لیا جائے تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ گھر کے برتن توڑے گا، ایسا چیخے گا اور چلائے گا پورے گھر کو سر پر اٹھا دے گا۔ تو والدین اپنی نگرانی میں کچھ دیر بچوں کو کھیلنے کا وقت دیں، اپنے ساتھ میدان میں لے جائیں۔ میدان میں کھیلیں گا، بھاگیں گا، بھاگنے سے اس کے جسم میں خون کی روانی ہوگی، اس کا کھانا ہضم ہوگا۔ بچوں کے ساتھ کھیل کر یہ زبان سیکھیں گا، لوگوں کے عرف و عادات سیکھیں گا، بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے اچھے اطوار سیکھیں گا۔ تو ہم نے بچے کو ایسا مصروف کیا، کھیلنے کا وقت ہی نہیں دیا، یا وقت دیا تو تفریح کے لیے موبائل دیا، یا تو بالکل وقت نہیں دیا۔ صبح اٹھا تو اسکول گیا، وہاں سے آیا تو مدرسہ، وہاں سے آیا تو ٹیوشن، پھر وہاں سے لوٹا تو کام لکھنے میں لگ گیا۔ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی اسے کوئی وقت فرصت کا نہیں ملتا، ہر وقت پڑھنے لکھنے سے ذہن تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا بچہ اپنے ذہن پر بوجھ محسوس کرتا ہے، آنکھوں میں جلن محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اور مستقل اسی طرح کے معمولات سے انسان دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو بہرحال اتنا مصروف بچے کو نہ کیا جائے کہ اسے کچھ وقت تفریح کے لیے بھی نہ ملے۔ والد بچوں کا نظام الاوقات بنائیں۔ والدین بچوں کا نظام الاوقات بنائیں کہ اس وقت سونا ہے، اس وقت کھانا ہے، اس وقت پڑھنا ہے اور اس وقت کھیلنا ہے۔ اب اس کی پابندی ہو کہ کھیلنے کے وقت بچہ کھیلے، پڑھنے کے وقت پڑھیں، کھانے کے وقت کھائیں اور سونے کے وقت سوئیں۔ اس سے بچے کی اچھی تربیت ہوگی، اس سے صحت بھی اچھی رہیں گی، پھر دماغی نشو و نما بھی ہوں گی۔ ایک اچھا دماغ ہمیشہ ایک اچھے بدن میں ہوا کرتا ہے، اس لیے بچوں کی زندگی کا ایک نظم بتا کر اس پر انہیں کاربند کریں۔ اصول نمبر 97، وعدہ خلافی سے بچنے کی ترغیب دیں۔ اولاد کو وعدہ خلافی کی بری عادت سے بچانا چاہیے، کیونکہ یہ اچھے مسلمان کا شیوہ نہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرے، بلکہ اچھا مسلمان تو وہی ہے کہ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ لہٰذا بچوں میں دوران تعلیم یہ عادت ڈالی جائے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ وعدہ خلافی سے آپس میں چونکہ نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس سے شدت کے ساتھ منع کیا گیا۔ وعدہ خلافی بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے اور گناہ میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی اولاد کو بچانا ضروری ہے۔ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ مومن آدمی کبھی وعدے کے برخلاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کریں، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کریں۔ معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی کرنا ایک منافق کا کام ہے۔ مومن وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ماں باپ بھی وعدے کو پورا کریں گے۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کیا، کسی سے قرضہ لیا، وقت پر دے رہے ہیں، کسی سے کہا ہم آپ کے پاس آئیں گے، وقت پر آئیں، تو جب وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے تو بچہ بھی والدین سے سیکھ کر وعدے کی پاسداری کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وعدے کا پاس اور ایران کے مشہور سپہ سالار کا قبول اسلام۔ ایران کا مشہور سپہ سالار ہر نظام قیدی بنا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ جب اس کے قتل کی تیاری ہو گئی تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں پیاس سے نڈھال ہوں، کیسا ممکن ہے مجھے قتل کرنے سے پہلے پینے کے لیے پانی دیا جائے؟ حکم ہوا اسے پانی پلایا جائے۔
ہرمزان نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، یہ پانی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اسے پینے تک آپ لوگ مجھے قتل تو نہیں کریں گے؟ فرمایا، جب تک تم پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے جلدی سے پانی کو نیچے گرا کر ضائع کر دیا اور کہا، امیر المومنین، دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے، اب اس کو پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں قتل کرنے سے فی الحال رک جاتے ہیں، میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کروں گا۔ پھر جلاد کو حکم دیا، تلوار ہٹا لو۔ اب اس نے بلند آواز میں پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام لے آئے؟ اچھا کیا، مگر یہ تو بتاؤ، جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اس وقت تم نے قبول کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس بات کا ڈر تھا، اگر اس وقت اسلام قبول کروں گا تو میرے بارے میں کہا جائے گا موت سے گھبرا کر اسلام لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل فارس کی عقلیں پہاڑوں جیسی ہے۔ مراد یہ ہے، یہ بڑے دانا لوگ ہیں، عقل مند ہیں، ان کی عقلیں عظیم الشان ہیں۔ ایک اعرابی کے ایفائے وعدہ پر حجاج کا قتل نہ کرنا۔ حجاج بن یوسف کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہیں جن کو حجاج بڑی سختی سے کچلتا رہا۔ بغاوت کی مرتکب بھی قوم پر اسے غلبہ حاصل ہوا تو اس نے فوجوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جلادوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ جب ایک اعرابی باقی رہ گیا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے اپنے ایک سالار اور معتمد قصیبہ بن مسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص آج رات تمہارے پاس رہیں گا، کل اسے ہمارے پاس پیش کیا جائے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں، میں نے اس اعرابی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے بڑی لجاجت سے کہا، قتیبہ، اگر تمہارے اندر کوئی جذبہ خیر ہے تو میں ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور کل حجاج مجھے قتل کرنے والا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے تم مجھے گھر جانے دو تاکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حقداروں کا حق ادا کر دوں، اور جو کچھ مجھے لینا دینا ہے اپنی ورثہ کو بتاؤ۔ میں رب العزت کو اپنا کفیل بناتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں میں کل واپس آؤں گا۔ میں نے اس کی بات پر بڑا تعجب کیا اور مسکرایا بھی کہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میں رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم واپس آ جاؤ۔ اس شخص کا اصرار جاری رہا اور مسلسل میری منت سماجت کرتا رہا، حتیٰ کہ مجھے اس پر ترس آ گیا اور اعتبار کر لیا۔ چنانچہ میں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی اسے اجازت ملی وہ فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور ادھر اس کے جانے کے بعد مجھے پچھتاوا لگ گیا کہ میں نے کیا کر دیا، اسے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ واپس آئے۔ ادھر حجاج کا ڈر کہ اس کا قیدی اس کو نہ دیا تو اس کا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بہرحال وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جو مسلسل غم اور مناجات میں گزری۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں فوراً باہر گیا، دیکھا تو وہ اعرابی دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ پوچھا کہ واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا، ہاں، تمہارے سامنے تو کھڑا ہوں۔ دراصل مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، جب میں نے رب العزت کو اپنا کفیل بنایا تھا تو واپس کیسے نہ آتا؟ میں اسے ہمراہ لے کر حجاج کے پاس حاضر ہوا۔ قیدی کو میں نے دربان کے پاس چھوڑا۔ حجاج نے دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا، قتیبہ، وہ ہمارا قیدی کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ امیر کی خیر اور سلامتی دروازے پر کھڑا ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا، اس کو حجاج کی خدمت میں پیش کر دیا اور رات والا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حجاج نے اس قیدی کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کیا، گویا وہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے۔ اچانک حجاج کی آواز گونجی، یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا، اب جو اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ میں نے قیدی کو ہمراہ لیا اور باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر قیدی سے کہا، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اعرابی نے آسمان کی طرف صحرا کیا اور کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے اور تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد اس نے نہ کوئی دوسرا کلمہ کہا اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے اس شخص کو موت کے چنگل سے نکالا ہے، مگر اس نے میرا شکریہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ بدو مجنون ہے، پاگل ہے۔ اگلے دن وہ اعرابی دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بہتر بدلہ دے۔ اللہ کی قسم، میں نے کل جاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور تیرا کوئی شکریہ ادا نہ کر سکا۔ اس کا مجھے خیال ہے، تم برا مت ماننا، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کروں۔ اصول نمبر 98، بچوں کو ایثار کی تعلیم دیں۔ ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دینا۔ مثلا بچے کے پاس 5-10 روپیے ہیں
اسے بتایا، بیٹا اگر اور کوئی مستحق نظر آیا، آپ کے پاس 10 روپیے ہیں، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے تو 5 روپیے اس کو دے دینا، آپ کے پاس 20 روپیے ہیں 10 اس کو دے دینا، یہ چیز میں نے آپ کو 20 روپیے کی خرید کر دی، اگر کوئی مستحق نظر آئے تو آدھی تم اس کو دے دینا، یہ تمہارے پاس 2 کھلونے ہیں، کوئی اور ساتھی مانگنے لگے اس کو 1 دے دینا۔ تو جب ہم ابتدا سے ایثار کی تربیت کریں گے تو وہ ہمیشہ بانٹ کر کھائیں گا، صرف اپنے لیے جمع کر کے نہیں رکھے گا۔ وہ سمجھیں گا رزق وہی ہوتا ہے جو تقسیم کر کے کھایا جاتا ہے، کھلونے وہی ہوتے ہیں جو تقسیم کیے جاتے ہیں، سامان وہی ہوتا ہے جو بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو ابتدا سے بچے کے دل میں ایثار کی محبت ڈالیں۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی مدح کی گئی۔ سورہ حشر آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوہ عورت کے ساتھ ایثار ہمدردی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازاروں میں چکر لگا رہے تھے، لوگوں کی ضروریات معلوم کر رہے تھے۔ ایک نوجوان عورت ملی جس پر حاجت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ حیا و شرم سے کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی، اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، خدا گواہ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ان بچوں کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور میں خفاف بن ایما الغار کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رک گئے اور بشاشت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قریبی النسب پر خوش آمدین، خوش آمدین۔ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اس پر 2 بوریاں غلے کی بھر کر لا دیں اور کپڑے اور ضروری سامان رکھا، پھر اس کی مہار اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، یہ لے کر جاؤ، یہ سامان ختم نہیں ہوگا تا وقت یا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و بھلائی عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی نے جو اس عطا و بخشش کو دیکھ رہا تھا کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے اس کو بہت زیادہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، اللہ کی قسم میں اس عورت کے باپ اور بھائی کو دیکھتا تھا، ان دونوں نے ایک مدت تک قلعے کا محاصرہ رکھا تھا، پھر اس کو فتح کیا اور ہم لوگ اس میں ان کے حصے غنیمت کے طور پر دینے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایثار و ہمدردی میں رعایا کے بچوں کا وظیفہ مقرر کرنا۔ مدینہ منورہ میں پڑوس کے چند وفود آئے، ہر طرف ہنگامہ اور شور برپا ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آؤ چلو ہم اس رات چوری وغیرہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات رات بھر پہرا دیتے رہے اور جس قدر اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا نمازیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور جا کر اس کی ماں سے کہا، اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، خدا کا خوف کرو، اپنے بچے کا خیال کرو۔ یہ کہہ کر اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آئی تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور اسی طرح اس کو سمجھا کر واپس آ گئے۔ رات کے آخری حصے میں اس بچے کے رونے کی پھر آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کی ماں کے پاس آئے اور سختی سے کہا، تیرا ناس ہو، لگتا ہے کہ تم بری ماں ہو، کیا بات ہے تمہارا یہ بچہ ساری رات بے چین رہا؟ ماں نے پریشانی اور بھوک کے عالم میں جواب دیا، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے آج کی رات پریشان کیا، میں اصل میں اس بچے کو دودھ چھڑانے کی مشق کرا رہی ہوں مگر یہ انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ بچے کی ماں نے کہا، اس لیے کہ حضرت عمر اسی بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف سے کانپنے لگے اور اس سے پوچھا، اس بچے کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ماں نے بتایا، اتنے مہینے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، تو اس کا دودھ جلدی نہ چھڑا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھائی تو لوگ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی قرات نہ سن سکیں۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ عمر کے لیے تنگی ہو، مسلمانوں کے کتنے بچے اس نے قتل کر دیے۔ پھر ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ جا کر یہ اعلان کر دو کہ اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، ہم پر اس بچے کے لیے جو حالت اسلام میں پیدا ہو وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر یہ حکم لکھ کر تمام شہروں کی طرف بھیج دیا کہ ہم نے ہر اس بچے کے لیے جو حالت اسلام میں پیدا ہوا وظیفہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ایثار و ہمدردی کا بے مثال واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ میری بیویوں اور میرے مال کو آدھا آدھا بانٹ لوں، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے بازار بتا دو۔
وہاں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو تجارت کر کے نفع میں کچھ پنیر اور کچھ گھی ملا۔ چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر زردی کا کچھ اثر دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کتنا مہر دیا؟ انہوں نے جواب دیا، 1 گھٹلی برابر سونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک ہی بکری سے ہو۔ نادار صحابہ کے ساتھ ایثار و ہمدردی کا تعاون دے کر حضور کا چہرہ خوشی سے چمک گیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی آدمی اونی کپڑے پہنے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی بدحالی دیکھ کر ان کی حاجت و ضرورت کا اندازہ لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی، بس لوگوں نے صدقے میں کچھ تاخیر کی تو آپ کے چہرے اقدس پر کچھ ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی دراہم کی تھیلی لے کر حاضر ہوا، پھر دوسرا آیا، پھر صحابہ نے متواتر اتباع شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، تو اس کے لیے اس عمل کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کی جائیں گی۔ اور جس آدمی نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، پھر اس پر عمل کیا گیا، تو اس پر اس عمل کرنے والے کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائیں گی۔ نزع کی حالت میں حضرات صحابہ کا ایثار۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگی یرموک میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے نکلے، ساتھ میں ایک پانی مشکیزہ لے لیا، اگر وہ مل جائیں اور پانی کی ضرورت پڑے تو پریشانی نہ ہو۔ کہتے ہیں، میں نے ان کو ایک جگہ پا لیا، وہ نزع کی حالت میں زخمی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں پانی پلاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اتنے میں ان کے قریب ایک اور شخص زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے آہ کی اور پانی کی تمنا کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا، پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ دیکھا تو وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہشام بن العاص تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا، کیا پانی پلاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اتنے میں ایک اور شخص کے کراہنے کی آواز آئی تو ہشام کہنے لگے، اس کو پہلے پلا دو۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے پاس پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا میں ہشام کے پاس آیا، دیکھا تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا کہ ان کو پانی پلا دوں، مگر جب ان کے پاس پہنچا تو ان کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ عید کے موقع پر ایثار و ہمدردی کا ایک نادر واقعہ۔ علامہ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے بڑی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ فاقوں تک نوبت پہنچی، گھر سے اطلاعی کہ عید کا موقع ہے اور گھر میں کچھ نہیں۔ بڑے تو صبر کر لیں گے، لیکن بچے مفلسی کی عید کیسے گزاریں گے؟ یہ سن کر میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس قرض لینے گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا اور 1200 درہم کی سر بمہر ایک تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں گھر آیا، ابھی بیٹھا ہی تھا، میرا ایک ہاشمی دوست آیا۔ اس کے گھر میں افلاس و غربت نے ڈیرا ڈالا تھا، وہ قرض کی رقم چاہتا تھا۔ میں نے گھر جا کر اہلیہ کو قصہ سنایا۔ کہنے لگی، کتنی رقم دینے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، تھیلی کی رقم نصف نصف تقسیم کر لیں گے، اس طرح دونوں کا کام چل جائے گا۔ کہنے لگی، بڑی عجیب بات ہے، آپ ایک عام آدمی کے پاس گئے، اس نے آپ کو 1200 درہم دیے اور آپ اسے ایک عام آدمی کے عطیے کا نصف دے رہے ہیں، آپ اسے پوری تھیلی دے دیں۔ چنانچہ میں نے وہ تھیلی کھولے بغیر سر بمہر اس کے حوالے کر دی۔ وہ تھیلی لے کر میرے گھر پہنچا تو میرا تاجر دوست اس کے پاس گیا، کہا، عید کی آمد ہے، گھر میں کچھ نہیں، کچھ رقم خرچ چاہیے۔ ہاشمی دوست نے وہی تھیلی سر بمہر اس کے حوالے کر دی۔ اپنی ہی تھیلی اس طرح سر بمہر دے کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ تھیلی ہاشمی دوست کے ہاتھ چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے پورا قصہ سنایا۔ در حقیقت تاجر دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ سارا مجھے دے گیا اور خود قرض لینے ہاشمی کے پاس چلا۔ ہاشمی نے جب وہ حوالے کرنا چاہا تو راز کھل گیا۔ ایثار و ہمدردی کے اس انوکھے واقعے کی اطلاع جب وزیر یحییٰ بن خالد کے پاس پہنچی تو وہ 10,000 دینار لے کر آئے۔ کہنے لگے، ان میں 2,000 آپ کے، 2,000 آپ کے ہاشمی دوست کے، 2,000 تاجر دوست کے اور 4,000 آپ کی اہلیہ کے ہیں، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ قابل قدر اور لائق اعزاز ہے۔ ایک غلام کا کتے کے لیے کھانے کا ایثار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک باغ پر گزر ہوا، وہاں ایک حبشی غلام باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس کی روٹی آئیں، اس نے ساتھ ہی کتا بھی باغ میں چلا آیا اور اس غلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس غلام نے کام کرتے کرتے ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی۔ اس کتے نے اس کو کھا لیا، پھر کھڑا رہا۔ اس نے دوسری اور پھر تیسری روٹی بھی ڈال دی۔ کل 3 ہی روٹیاں تھیں، وہ تینوں کتے کو کھلا دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ غور سے کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ تینوں ختم ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ نے اس غلام سے پوچھا، تمہاری کتنی روٹیاں روزانہ آتی ہے؟ اس نے عرض کیا، آپ نے ملاحظہ فرما لیا، 3 ہی آیا کرتی ہیں۔ حضرت فرمایا کہ تینوں کا اثار کیوں کر دیا؟ غلام نے کہا، حضرت یہاں کتے رہتے نہیں ہیں، یہ غریب بھوکا کہیں دور سے مسافت طے کر کے آیا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہ لگا کہ اس کو ویسے ہی واپس کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تم آج کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا، ایک دن فاقہ کر لوں گا، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ تو بہت سخاوت کرتا ہے، یہ غلام تو مجھ سے بڑھ کر سخی ہے۔ یہ سوچ کر شہر میں واپس تشریف لے گئے اور اس باغ کو اور غلام کو اور جو کچھ سامان باغ میں تھا سب کو اس کے مالک سے خریدا اور خرید کر غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اس غلام کو ہبہ کر دیا۔ اصول نمبر 99، بڑوں کو نام کے بجائے القابات سے پکارنے کا درس دیں۔ بچہ جب بھی کسی بڑے کو نام سے پکارے اسے تنبیہ کی جائے۔ آج بہت سے بچے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نام لے کر پکارتے ہیں، اپنے چچا کو نام لے کر پکار رہے ہیں، ماموں ہے اس کو نام لے کر پکارا جاتا ہے۔ ایسا بچہ بے ادب سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کو کسی کا ادب ہی نہیں۔ بچوں کو بتایا جائے، بیٹا یہ آپ کے چاچو ہیں، ماموں ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، ان کو نام لے کر مت پکارو۔ جب بھی کسی بڑے کو پکارو تو لقب سے پکارو، چچا جان کہہ کر، ماموں جان کہہ کر، ابو جی کہہ کر پکارو۔ جب سے ہمارے اندر غیروں کے رسم و رواج آئے، جو پیارے اور محبت والے نام اور القابات تھے وہ ختم ہو گئے۔ ابو جی، امی جی، چچا جان، ماموں جان، اس کی جگہ انکل آ گیا، مما آ گئی، پاپا آ گیا، ڈیڈی آ گیا۔ جو محبت اور تعظیم والے الفاظ تھے، جس سے عقیدت اور محبت چھلکتی تھی، وہ ختم ہو گئے۔ پیارے بچوں، ایک تو القابات سے نام لو، دوسرا نام لیتے ہوئے ادب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ کوئی مولانا ہے تو مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، آخر میں صاحب لگاؤ۔ اس طرح آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور اگر کوئی چھوٹا ہو کر بڑے کو نام سے پکارے تو اس کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اصول نمبر 100، مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائیں۔ بچے کو سکھایا جائے، جب کسی مجلس میں جاؤ گے کیسے بیٹھو گے۔ عموماً دیکھنے میں آیا، جب کوئی مجلس میں اپنے بچوں کو لاتا ہے، اب یا تو وہ بچہ پوری مجلس کے اندر کھیلتا رہتا ہے، مجلس کی جو ایک فضا بنی ہوتی ہے وہ سب خراب ہو جاتی ہے۔ جو مجلس کے اندر سیکھنے سکھانے کی جو فضا ہے، نظم و نسق ہے، وہ سب خراب ہو جاتا ہے۔ دوران گفتگو پوری مجلس کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، تو اسے ترتیب کے ساتھ بیٹھنا سکھایا جائے۔ یہ مجلس کے آداب ہے۔ کسی کے ہاں آپ چلے گئے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ بعض بچے زبردستی اندر گھستے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، دیگر رشتہ دار بڑے بیٹھے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ یہ 2 آدمیوں میں جائیں گا، ایک کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ادھر کرے گا، دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ادھر کرے گا، بیچ میں بیٹھ جائیں گا۔ مسجد میں جگہ نہیں ہے، صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، یہ تربیت کی کمی ہے۔ عموماً ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہی تو ہے۔ یہی ہوتا ہے، بچہ کہہ کر چھوڑتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے۔ جب بچپن سے اچھے اخلاق نہیں سکھائے تو بڑے ہو کر وہ تہذیب و اخلاق نہیں سیکھتے۔ اصول نمبر 101، مجلس میں کسی کی بات نہ کاٹیں۔ بچوں کو بتایا جائے، گھر میں کسی مجلس میں بڑے بیٹھے ہوں، استاد ہو، والدین ہوں، بڑے بہن بھائی، ماموں چاچو ہوں، غرض کوئی بھی ہو، دوران گفتگو دوسروں کی بات نہ کاٹیں۔ دوران گفتگو شور شرابہ نہ کریں۔ جب تک ان کی بات مکمل نہ ہو آپ بات نہ کریں۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے، بڑوں کی مجلس ہوتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، اور مجلس کے دوران کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا ہے، بچہ اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے، بات کے دوران اپنی بات شروع کر دیتا ہے، جس سے دوسروں کے دل میں محبت میں کمی ہو جاتی ہے، اور ایسا بچہ بے ادب سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ مجلس کے آداب میں سے ہیں، جب تک پہلے کی بات مکمل نہ ہو انسان اپنی بات شروع نہ کریں۔